بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ سے نقل مشہور روایت کے مطابق سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر اسلامی فوج جب آرام کرنے رک گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کی غرض سے کچھ فاصلے پر گئیں اور گلے کا ہار گم ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ ڈھونڈنے میں مصروف رہیں، جبکہ لشکر میں کسی کو بھی عائشہ کے وہاں جانے پر نہ ہونے کا علم نہیں تھا اور فوج روانہ ہوئی اس خیال سے کہ عائشہ کجاوے میں موجود ہے، اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ عائشہ جب واپس پلٹی تو دیکھا سب چلے گئے ہیں اور وہ جگہ خالی ہو گئی ہے۔ وہ اسی مقام پر رک گئی یہاں تک کہ صفون بن معطل نامی ایک شخص پہنچا اور اس نے اپنا اونٹ عائشہ کے حوالے کیا اور ان کو لشکر تک پہنچایا۔ یہ واقعہ بعض اصحاب کو عائشہ کے بارے میں بدگوئی کرنے کا سبب بنا اور عائشہ کی کردار کشی کرنے والا یہ ٹولہ اسلامی متون کے مطابق منافقوں کا گروہ تھا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے سورۃ نور کی بعض آیتوں آیت نمبر 11 سے 26 تک میں پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اور عائشہ کو اس سے بری سمجھا اور تہمت لگانے والوں کی مذمت کی۔ اہل سنت ان آیتوں کو عائشہ کی فضیلت قرار دیتے ہوئے انہیں دوسری ازواج رسول سے برتر سمجھتے ہوئے خود عائشہ اور اس کے رشتہ داروں سے ان کی برتری کو نقل کرتے ہیں، جیسا کہ نقل ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی عائشہ ہے۔ اس کے باوجود بعض شیعہ علماء اگرچہ ان آیات کو عائشہ کے بارے میں نقل ہونے کو مانتے ہیں لیکن اسے عائشہ کے لیے فضیلت نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ صرف الزام کو اس سے دور کیا ہے اور کچھ نہیں، جبکہ بعض لوگ ان آیتوں کو ماریہ قبطیہ کے بارے میں قرار دیتے ہیں جو فرزند رسول خدا ابراہیم کی موت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل نویرہ اسلامک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب